مجھے لگتا تھا مجھ سے محبت کے بعد اسے کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے کہا نہ، مجھے لگتا تھا کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کے یہ بتانا ہو۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ عورت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک عورت کمپرومائز ہی کرتی رہتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ بات کے اندر کی بات کو سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ضروری ہے۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ ایسے ہی نہیں ہنستا کوئی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو مسکرا کر ہی چھپائے جاتے ہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ کہاں میں روک سکا ہوں بچھڑنے والوں کو، خدا کی شہتی خدا کے سپرد کرنا پڑی۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی ہے، کبھی تو ان کا بھی حساب ہوگا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر وہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ حسن والوں کے ہوں گے چرچے بہت، لیکن مثالیں حیا والوں کی ہی دی جاتی ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کے کریں۔ میری مسکراہٹ دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، میں نے آنسوؤں سے سیکھا ہے کھل کر مسکرانا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے کہ وہ مجھ سے جدا ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ چھوڑو اب ایسا بھی کیا ہو گیا۔ اہم صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت میں کہاں پہنچے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کہاں پہنچا۔ ایک سال اور گزر گیا جس میں تم ایک رات بھی بھوکے نہیں سوتے، تو اپنے اس عظیم رب کا شکر ادا کرو۔ غلط پاس ورڈ سے موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط اعمال سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ دعائیں لیتے رہا کیجئے، یہ وہاں کام آتی ہیں جہاں دولت اور ڈگریاں کام نہیں آتی۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ بہت سے شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، آمین۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اگر اچھا انسان مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اے اللہ، تو نے کتنوں کی قسمت سنواری ہے، بس اتنا کہہ دے کہ اب تیری باری ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، یقین جانو، جو مانگتے بھی نہیں، روتے بھی نہیں، گرتے بھی نہیں، اور محبت پا لیتے ہیں۔ عجیب دکھ ہے کہ چاہو تمام عمر جسے، پھر ایک روز محبت سے وہ مکر جائے۔ ایک ایسا شخص بڑی قسمتوں سے ملتا ہے کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جائے۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن کے بنا ادھورا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہونا تھا تیرے ہاتھوں کو، ہمارے ہاتھ میں مگر دیکھو آ گئی دنیا۔ آپ کو اکیلے بیٹھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو بھول کر اپنے لیے تھوڑا وقت نکالنا ہوگا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکے کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو شاخ کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہیں ہوتا کیونکہ اس کا اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے، شاخ پر نہیں۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو اگر ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر بھلے جتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لی جائیں وہ دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر موقع کا فائدہ اٹھائیں، لیکن کسی کے بھروسے اور جذبات کا نہیں۔ اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن چھٹی دے ہمیں، عشق کے حصے میں بھی تو اتوار ہونا چاہیے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ چلا میں روٹ کر آواز تک نہ دی اس نے، میں دل میں چیخ کے کہتا رہا پکارو مجھے۔ میں جانتا ہوں کہانی کا آخری منظر، میں روکتا رہوں گا اور وہ چھوڑ جائے گی۔ ہمارا رشتہ پھول اور باغبان جیسا ہونا چاہیے۔ باغبان پھولوں کا خیال رکھتا ہے، بدلے میں پھولوں سے خوشبو اور خوبصورتی دیتے ہیں۔ یہ کسی خواب سے جاگا ہوا منظر ہی نہ ہو، تیرے ہاتھوں میں میرا ہاتھ کہاں ممکن ہے۔ ماں کے احسان کا حق اور باپ کے پسینے کا فرض ہم کبھی بھی اتار نہیں سکتے۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔
आंखों का हयादार होना भी एक नेमत है, जो कि नजरें भी एक बेमिसाल लहजा है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। हम ना समझे थे बात इतनी सी, ख्वाब शीशे के दुनिया पत्थर की। मोहब्बत आपके दिल का वो टुकड़ा होता है जो किसी और के सीने में रख दिया जाता है। फूल मोहब्बत और अमन का खामोश पैगाम है, चाहे बंदूक की नोक पर हो या किसी के हाथों में। मैं जब तक कांच की चूड़ी लेकर पहुंचा, उसने सोने का कंगन पहन लिया था। मोहब्बत ये नहीं होती कि फूलों को तोड़कर अपने पास रख लिया जाए। मोहब्बत तो ये होती है कि उनकी हिफाजत की जाए। जिंदगी यूं थम सी गई है, पंछी कोई थका हो जैसे। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। बाज़ औक़ात परिंदों को खाना खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। औरत वो सफ़ेद चादर होती है जिस पर पानी से भी दाग लग जाता है। वैसे भी तो लोग फरेब में रखते हैं, सो अब हम दिल अपना जेब में रखते हैं। लड़कियों को रुलाने वाले क्या जाने कि उनकी हंसी उनके बाबा के लिए आबे हयात है। मेरी तस्वीर बनाओ तो सब रंग भरना मोहब्बत के, मगर जब आंखें बनाओ तो आंसू रवा रखना। छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता, बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं सोते। उन लोगों को संभाल कर रखें जिनसे आपने मदद का हाथ तलब किया और उन्होंने दिल पेश कर दिया। झुर्रियाँ राह गुजर बनती चली जाती हैं, वक्त इंसान के अंदर से गुजर जाता है। जो दर तुम्हारे मुंह पर बंद कर दिए जाएं, वहाँ दस्तक देने की नियत भी तुम्हारे अंदर कभी ना हो। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने ना दें, क्योंकि हद से ज़्यादा समझदार रहना आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। दिल तोड़ने वालों का दिल तोड़कर हिसाब बराबर ना करो। अपनी दस्तयाबी इतनी कठिन तो रखें कि जो हासिल कर पाए तो सारी उम्र खुशकिस्मती समझे। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो कम फासले से और सबसे हसास जगह पर किया जाता है। जिंदगी सर उठाकर चलने वालों का साथ देती है, इसलिए अपनी जात में मुकम्मल सिक्योर मजबूत रहें और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दें, वो बेहतरीन कारसाज है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इंसान हर शय की कमी के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन जहाँ कहीं मोहब्बत में ज़रा भी कमी पेशी हो, वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अल्लाह के ख़जानों से नाउम्मीद मत हो, वो आपके ख्वाबों से ज़्यादा वसी हैं। या रब, जो आंखें अश्कबार हैं उनको खुशियों से रोशन कर दे, जो दुआओं में मसरूफ़ हैं उनकी दुआएं कबूल फरमा दे, आमीन। याद रखें, लड़ाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो सब जो आप लड़ाई के दौरान कहते हैं कभी ख़त्म नहीं होता। अल्फाज के ज़ख्म नज़र नहीं आते, मगर दिल पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। बोलने से पहले सोचें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। गुज़िश्ता नस्लों के पाँव नंगे और उम्मीदें बुलंद थीं, और आज की नस्ल के जूते महंगे और दिमाग खाली हैं। ज़मीन वालों की वकालत नहीं चलती जब कोई फ़ैसला आसमान से उतरता है। मुझसे बहुत से लोगों ने अपना गम बांटा और अपना दर्द भरा दिल हल्का किया, मगर खुशी बांटने के लिए उन्हें हमेशा मुझसे बेहतर लोग मिल गए। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। मुस्कुराएं, क्योंकि आपके गम से दुनिया गमज़दा नहीं होगी। अगर आपने अपने लिए सुकून को चुन लिया है तो बहुत सारे लोगों को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो, किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। सिर्फ इंसान का होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। तुम्हें तुम्हारे आमाल के बारे में परेशान होना चाहिए, खुदा तुमसे मेरे बारे में सवाल नहीं करेगा। जो हमारे अंधेरों में हमारे साथ ना हो, उनसे हमारी रोशनियों पर भी कोई हक नहीं। बड़ों के सामने नहीं बोलते, इस सोचने या तो गूंगे इंसान पैदा किए हैं या बागी। अगर नमाज न पढ़ने पर आपका दिल अफसुर्दा होता है तो यकीनन इसमें ईमान बाकी है, खौफ बाकी है, मोहब्बत बाकी है, वरना एक बड़ी दुनिया बगैर झुके बहुत मुतमईन है। तुम्हें देर से मिलेगा मगर कमाल का मिलेगा। ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं है, ये रब की हिकमत है। एतबार करने लगो तो लोग बेवकूफ़ समझने लगते हैं। कौन देखेगा वो सुलगते हुए आंसू जो तकियों के गिलाफों में जज्ब हो जाते हैं।
دیکھ رہی ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مخلص بنے پھرتے ہیں۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ اگر حسد معمولی ہوتا تو کبھی بھی سورہ فلق میں حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ کی جاتی۔ اختلاف کا یہ عالم ہے کہ ہم نے کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں تصویر اچھی ہے، لگ نہیں رہا تمہاری ہے۔ دیکھ زندگی تجھے کس حوصلے سے ہم جب بسر نہ کر پائے تو پھر جھیلنے لگے۔ دوسروں کے معاملات میں گھسنے کے لیے لوگ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے خدا کے سامنے کیا جاتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ نیتیں اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے لیے آسمان لا کر دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے۔ اپنی مشکلات کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو ساری رات سونے نہ دے۔ پرسکون نیند سو جائیں، اپنی پریشانیوں کو اس رب کے حوالے کر دیں جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ 4 بیویوں پر راضی رہنے والے لوگ 4 بیٹیوں پر رونے لگتے ہیں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب لے گی، وہ مہلت دیتی ہے نظر انداز نہیں کرتی۔ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہر اس چیز پر صبر کیا جن پر ان کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں، اور یقین جانو کہ عنقریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ تم ڈرتے ہو سب کو کھونے سے، تم کھو گئے ہو کسی کو دھیان بھی ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے پر سکون نہیں۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کے بجائے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو کر دکھائیں۔ حسد اور خواہش میں یہی تو فرق ہے۔ زندگی میں گزرے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں، ماضی نہ تو بدل سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ تمہاری نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، مگر سب لوگ تمہیں تمہارے دکھاوے سے پہچانتے ہیں، اور تمہارا دکھاوا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو مگر اللہ تمہیں تمہاری نیت سے پہچانتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہو وہ سیدھا ہو جبکہ بات کرنے والا ٹیڑھا ہو۔ سمجھداری کی باتیں عموماً 2 طرح کے لوگ ہی کرتے ہیں، ایک تو زیادہ عمر والے اور دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا کسی سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ کم ظرف لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ محتاط رہیں کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں، کیونکہ جو آج دوست ہے وہ کل دشمن بھی بن سکتا ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ اپنے دل کے ساحل کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اگر لوگوں کو فجر کی نماز کا اجر اور فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ رات کو اس ڈر سے جاگتے رہیں کہ کہیں نیند کے باعث فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ جل جلالہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا توکل، ہمارا ایمان۔
پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان تمام دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ صبر رکھو، ہو سکتا ہے اللہ کی بھی وہی رضا ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو، بس وہ تمہیں صحیح وقت پر عطا کرنا چاہتا ہو۔ انشاءاللہ وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا یا رب، لیکن تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ مولا میرے دل کی فریاد سن لے، آمین۔ اللہ کرے تمہارے آنے والے دن خوشیوں اور معجزات سے بھر جائیں، آمین ثم آمین۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو، بس تم مانگتے رہو اور صبر سے اس وقت کا انتظار کرتے رہو۔ ہم انسانوں سے دوری پہ کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پر روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رونے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑا کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ، سارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ساتھ بے چینی کے ساتھ معاملہ نہ کرو، اس پر یقین رکھو تاکہ وہ تمہارے ساتھ معجزوں والا معاملہ کرے۔ ہو جاؤ گے بے مطلب ہی بدنام، اپنے راز اپنے تک ہی رکھا کرو۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند لوگوں سے ہوتا ہے۔ مجھ کو بدتمیز کہتے ہیں یہ آب زمزم سے دھلے لوگ۔ عشق تو پتہ نہیں لیکن جو تم سے ہے وہ کسی سے نہیں۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ الفاظ صرف چپتے ہیں، خاموشیاں مار دیتی ہیں۔ غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتے۔ نرم دل کے لوگ غصے میں بھی رونے لگتے ہیں۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ ہم سفر وہ دینا مولا جو تیری راہ سے غافل نہ کرے، بھروسہ مت توڑنا، بس باقی ہر بات ہنس کر سہ لیں گے۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے مگر لوگ باز نہیں آتے، نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ بے شک رب کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ جب اپنے ہی غیر نکلیں تو زندگی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ حسرت ہی رہے تو بہتر ہے، چاند حاصل ہو جائے تو کہاں چاند لگتا ہے۔ اب اعتبار کو جی چاہتا ہے لیکن پرانے خوف دلوں سے کہاں نکلتے ہیں۔ کیا دلکش کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے۔ معمولی سا سوال ہوں میں اور لوگ کہتے ہیں تیرا جواب ہی نہیں۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ پہلے عزیز بتاتے ہیں پھر مریض بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسکراہٹ اچھی ہے ہماری، یہ سارے دکھوں کو چھپا لیتی ہے۔ اچھا تو پھر بتائیے کیسا رہا سفر، ٹوٹی کہاں پہ جوتیاں، چھالے کہاں پڑے، کس موڑ پر جناب کی ہمت نے دم دیا، صاحب کو اپنی جان کے لالے کہاں پڑے۔ ہم تمہیں کہہ نہ سکے چلو آج وضاحت سے اقرار کرتے ہیں، جسے تم روز دیکھتے ہو آئینے میں اسے ہم پیار کرتے ہیں۔ قلبی سکون کی آس میں آدھے جو رہ گئے، اب آدھے سر کے درد کے پورے مریض ہیں۔ طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، بس لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ میں ایک پھول سے خوش ہونے والی لڑکی ہوں، وہ تارے توڑ کے لائے یہ لازمی ہی نہیں۔ یہ نازک سے لوگ روشن جبینوں والے، ان پر جچتے ہیں نخرے حسینوں والے۔ لڑکیوں کی ہر خوشی غم سے مرتب ہے، کان چھدواتی ہیں جھمکے کی چاہ میں۔ ہم وہ دیوارے تازہ رنگ جہاں، بے خیالی میں لگ گئے تیرے ہاتھ۔ پرندے قید ہیں تم چہچہاٹ چاہتے ہو، تمہیں تو اچھا خاصا نفسیاتی مسئلہ ہے۔